اللہ پاک کی جو رحمت ہے اس کی وسعتوں کے تو کیا ہی کہنے. انسان جب گناہوں میں بہت زیادہ ڈوبا ہوتا ہے نا اور اس سے نکلنے کے لیے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی چور ہے وہ عادی ہے چوریاں کرنے کا، شرابی ہے شراب کا عادی ہے، زناکار ہے زنا کا عادی ہے، مجرم ہے جرم کا عادی ہے. اب وہ اس سے نکلنے کا اگر کبھی اس کے دل میں خیال آئے بھی صحیح نا تو شیطان اس کو کہتا ہے تیرے گناہ کہاں معاف ہو گئے، تیرے گناہ کہاں سے معاف ہو گئے، تو چھوڑ یہ سوچے تو اور جرم کر، تیری اب دنیا یہی ہے. یہ جتنے بھی مجرمین ہیں سب کا یہی حال ہے، سب دل میں یہی بات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ جرم کرتا تھا اور اس کو ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ یار اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے، میرے رب سے میرا واسطہ پڑھنا ہے، میں نے جانا ہے میرے رب سے ملاقات کرنا ہے. اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے چھوڑ اب تو پکا ہی ہے، اب کہاں بخشے جانا ہے، تو جہنم ہی جانا ہے، لہذا جو بھی گناہ کر دو. یہی اس طرح کی کیفیت تھی. یہ مشرکین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ کافروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. جو جرم میں جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے شیطان اس کو اتنا اپنا بناتا چلا جاتا ہے اور اس پر پہلا اتنا زیادہ سخت کرتا چلا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مشرکین آتے ہیں جنہوں نے زنا بھی کیے ہوئے تھے، کئی قتل بھی کیے ہوئے تھے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ جو باتیں کرتے ہیں باتیں تو اچھی لگتی ہے، مسئلہ یہ ہمیں اتنے زیادہ جرم کیے ہوئے ہیں، ان جرموں کا کیا ہوگا. رب تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی وہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو قتل کرنے سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو رب تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ نازل فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرما دیجئے کہ اے وہ لوگوں کہ جو میرے بندے، اے میرے وہ بندو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب عز و جل کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف سمجھاتی ہے اور ہمیں قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی شخص سے جرم ہو گیا ہے، جیسا بھی ہوا ہے، جیسا بھی ہوا ہے، کسی طرح کا بھی ظلم ہوا ہے، جرم ہوا ہے، اس نے چاہے چوریاں کی ہوئی ہیں، زنا کیے ہوئے ہیں، ماں باپ کی بے عزتیاں کی ہوئی ہیں، شرابیں پی ہوئی ہیں، اگر جوئے کھیلے ہوئے ہیں، سود کھایا ہوا ہے، جتنے بھی حرام کام کیے ہوئے ہیں سارے کے سارے حرام کام، دنیا کا کوئی بھی حرام کام سمجھ اس نے کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ شرک کیا ہوا ہے. یہ تمام جرموں کا سب سے بڑا جرم شرک ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایمان لائیں، توبہ کریں، رب سے بخشش مانگیں، اس کی فرما برداری کریں. یہ لازمی عمل ہے. ہم کب تک گرتے چلے جائیں گے؟ کب تک کسی کی سوچ میں آ کر بدنگاہی کرنا، کسی کی بہن بیٹی پر نظر رکھنا؟ اگر چیز پر میرا الگ موضوع ہے، میں گفتگو کروں گا اس موضوع پر، کہ کسی کی بہن بیٹی پر نظر رکھنے کا، کسی بہن بیٹی کی پر کے ساتھ وہ بری سوچ رکھنے کا، یا کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ برائی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، میرا ہے سبجیکٹ. لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں، اگر ایسے جرم کیے ہوئے ہیں نا تو ان جرموں کو لے کر اپنی زندگی گزارے نا، بلکہ
بلکہ ان سے توبہ کرے، رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی انسان کو رسوا کر دیتی ہے، اور مایوسی کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہے۔ گناہ گار کو چاہیے کہ وہ اپنی مغفرت کی طلب کرے، اپنے رب عز و جل کے حضور مغفرت چاہے، اور رب تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا بے شک میں اس آدمی کو بخشنے والا ہوں۔ اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہے تو پھر تو دھوکے بازی ہے۔ بندے کو چاہیے گناہ بخشے، گناہ چھوڑے، توبہ کرے اور رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو میری بارگاہ میں توبہ چاہ رہا ہے نا، میں اس کو بخشنے والا ہوں، میں اس کو بخش دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ فرمایا وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، وہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر بھی رہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا تو اب آگے پھر پوجا پہ لگ گیا۔ یہ نہ ہو کہ چوریاں کرتا تھا تو اللہ کو توبہ کر کے پھر چوریاں کرنے لگ گیا۔ یہ نہ ہو کہ شرابیں پیتا تھا، اب شراب چھوڑ دی، اللہ کا توبہ کر لی، پھر شراب پینے لگ گیا۔ لازمی عمل کیا ہے؟ ہر اس برے کام کو چھوڑنا ہوگا، ہر اس اچھے کام کو اپنانا ہوگا جس کام سے رب راضی۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی کانسیکوینسز سے میرا خوف ہوتا ہے کہ میں یہ چھوڑوں گا تو میری دشمنیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی دشمن کامیاب ہو بھی جاتا ہے، جان چلی ہی جاتی ہے، خدا نہ خواستہ، ہمیشہ کی جہنم سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اس لیے میں توبہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے جرم بہت ہیں۔ اگر میں جرموں سے توبہ کر لوں گا، ہتھیار رکھنا چھوڑ دوں گا، اگر میں نے لوٹ مار کا سلسلہ نہ کیا، اگر میں نے گینگواری نہ ختم کی، تو میں تو اس حال میں بالکل بے ہتھا ہو جاؤں گا اور مجھے لوگ قتل کر دیں گے۔ اپنی حفاظت کرنا یہ جائز ہے، حفاظت کریں لیکن کسی پر ظلم نہ کریں۔ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھ سکتا ہے اجازت والے، بلا اجازت نہیں، لائسنس والا بلا لائسنس نہیں، سیکورٹی کلیئرنس کرایا پڑی اور لے لے ہتھیار رکھے اپنے ساتھ، اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے جرم کا ارتکاب کرتے کرتے کسی اور کی جان لے لینا یہ جائز نہیں۔ تو اللہ کو حضور توبہ کرے۔ اگر منشیات فروش ہے، منشیات فروش انسانیت کا قاتل ہوتا ہے۔ منشیات فروش صرف ایک زندگی کا کھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایسا بدنصیب ہے کہ جو بھی اس کے ہتھے کرتا ہے اس کی زندگی کھاتا ہے، بلکہ اس کی نحوست تو یوں پھیلتی ہے کہ اگر اس سے منشیات لینے والے منشیات استعمال کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور اطراف کے گھروں تک بدبو جاتی ہے، اس کا اثر جاتا ہے، تو ان کے اندر بھی اثرات آتے ہیں، یہ ان کا بھی دشمن ہے۔ تو رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، اللہ چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مایوسی سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو گیا ہے جو رب تعالیٰ جانتا ہے، اس کو سب سے زیادہ علم ہے۔ میں توبہ کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اس کو سب سے زیادہ علم ہے۔ میں دل میں توبہ کر رہا ہوں، میں اعضاء کے ذریعے عمل چھوڑ رہا ہوں، میں کسی کو دکھا نہیں رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ تو رحمت الہی کی امید رکھے اور اس سے مایوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے قول پر اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، فرمایا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہے، کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ لہٰذا بندہ جتنا بھی جرم کر بیٹھے نا، جتنا بھی جرم کر بیٹھے،
اپنے رب کی رحمت کو اپنے اوپر لازم سمجھے اور اپنے رب کے حضور رجوع لائے۔ مزید فرمایا کافر کے بارے میں، فرمایا لا يسأم الانسان من دعاء الخير الا من مسه الشر فيئوس قنوط۔ فرمایا آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اگر برائی پہنچے تو بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، فرمائیے حضور کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا اور اس کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو باتوں میں ہلاکت ہے، ایک مایوسی، دوسرا خود پسندی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دو باتوں کو جمع فرما دیا، کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب اور محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے، اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے نہ طلب کرتا ہے، جبکہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے، اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا، اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا نہ خوش ہوں کہ میں بڑا نیک ہوں، میں مسجد کا امام ہوں، میں مسجد کا خادم ہوں، مؤذن ہوں، میں مسجد چلاتا ہوں، میرے تو طلباء ہیں، میرے علماء بن گئے طلباء، میں تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ ہم لوگ نے کبھی غور کیا اللہ والے کیوں زیادہ رو رہے ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے زیادہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں ہوتی ہیں معذرت، اور شیطان کے دل میں یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے اتنے مرید ہیں، دیکھو تم نے اتنے لوگوں کو نیک بنا دیا، دیکھو تم لوگوں کے اتنے چاہنے والے ہیں، ابھی ہاتھ لائن لگے کہ ہاتھ ملانے والی، ہاتھ پھولنے والی، وہ ادھر رونے بیٹھ جاتے، یا اللہ کہیں یہ میرے منہ پر میرے مظلوم نہیں مار رہا تمہیں، یا اللہ کہیں اس وجہ سے تم مجھے دنیا میں جزا تو نہیں دے رہا ہے۔ تو جو ایسا اللہ والا دیکھو اس کے قریب اور ہو جاؤ، جو اللہ سے ڈرتا ہو، یہ اصل اللہ والا ہے۔ اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ سے محبت رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مصائب و آلام میں اسی کی بارگاہ میں دعا کرے، کیونکہ حقیقی طور پر مشکلات حل کرنے والا، آسانیاں فرمانے والا، مدد کرنے والا، رحمت کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اسی سے ہی امید خیر رکھنی ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا۔ آج کی ہماری جو گفتگو کا حاصل سبق ہے وہ یہی ہے، رحمت رب دی، اس پر ہر وقت امید رکھنی ہے، ہر وقت اسی پر امید رکھنی ہے۔ اگر کبھی خطا سرزد ہو جائے نا تو رب تعالیٰ سے بڑا کون ہے بخشنے والا، اللہ سے بڑا کون ہے مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو علم و عمل کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ